فسبح بحمد ربک واستغفر، میرا نبی بس اب تیاری کیجئے، آپ کے جانے کا وقت آ گیا۔ صحابہ اکرام پاس بیٹھے ہیں، سیدنا صدیق عمر پاس بیٹھے ہیں۔ آپ کیا فرما رہے؟ صدیق، اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا، اللہ نے ساری کائنات میں ایک بندے کو اختیار دیا، چاہے وہ دنیا میں رہ لے چاہے اپنے رب کے پاس چلا جائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے قریب ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ اس بندے نے پھر کیا فیصلہ کیا؟ آپ نے فرمایا اس نے اللہ کے پاس جانے کا فیصلہ کر لیا۔ صدیق کی اکھیاں چھما چھم برسنے لگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، عمر کہنے لگا ابو بکر تکڑو، اللہ اکبر، تو غار میں جاتے ہوئے کبھی نہ رویا، تو کندھے پر اٹھاتے ہوئے کبھی نہ رویا، کپڑے تل کے اتارتے ہوئے کبھی نہ رویا، سارے مال کی گٹھڑی نبی کے قدموں میں لاتے کبھی نہ رویا۔ آج تیرے پر ایسے رونے کا کیا وقت آ گیا؟ کون سی مصیبت آ گئی؟ حضرت عمر کی طرف چہرہ کر کے کہنے لگا عمر تجھے پتہ ہی نہیں لگا انہیں باتوں باتوں میں انہوں نے کیا کہہ دیا ہے۔ ہم تو جیے بھی ان کے لیے، ہم تو مرے بھی ان کے لیے، ہم تو سہارا لے رہے ان کے لیے، ہم ہنس بھی ان کے لیے، ہم رو بھی ان کے لیے، ہم دیکھتے بھی ان کے لیے، ہم جاگتے بھی ان کے لیے، ہم سوتے بھی ان کے لیے۔ عمر کہنے لگے ابو بکر مجھے پہیلیاں نہ بجھا، بتا بتا کیا ہوا؟ کہ اللہ کی قسم جس بندے نے جانے کا فیصلہ کر لیا وہ بندہ محمد الرسول اللہ ہے۔ اب اگلی سوچ ابو بکر جب یہ چلے جائیں گے عمر بتا ہمارا کیا بنے گا؟ اللہ، یہ جانے کا کہہ رہے ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں صدیق نے جب حضور کی جدائی کا اعلان کیا خدا کی قسم 80 90 میں دھاڑے مچ گئی۔ نبی کا بلال ٹکرے مار کے دیواروں میں رونے لگا۔ صحابہ کہتے ہیں بلال نے دیوار میں ٹکر ماری اور رو کے کہنے لگے کاش مجھے میری ماں جلتی نہ، کاش میں دنیا کے اندر آتا نہ، مجھے یہ دل دیکھنا پڑے گا کہ اللہ کے نبی کے بغیر بلال کیسے مسجد نبوی کے اندر آئے گا۔ ادھر میرا نبی میرے عزیزو اللہ اکبر، بعض جگہ 29 سفر کو، بعض جگہ 13 سفر کو آیا۔ جب حضور علیہ السلام ایک جنازہ پڑھا کے تشریف لائے آپ کے سر میں اتنا درد ہوا آپ نے اپنی نبوت والی چادر کو اپنے سر کے اوپر باندھ لیا۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا، آپ نے فرمایا عائشہ ما یبکی، اے عائشہ تیری آنکھ میں آنسو کیوں؟ کہ اللہ کے نبی میرا سر درد سے پھٹ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا عائشہ جو درد تجھے ہو رہا ہے وہ درد میں محمد کو بھی ہو رہا ہے۔ اماں کہتی ہیں سر کی نماز کے بعد بستر پہ ایسا لیٹے اللہ اکبر، پھر جنازہ ہی اٹھا، پھر پیغمبر پاک نہ اٹھ سکے۔ 13-14 دن کالی کملی والا بیمار ہوا، اتنا بخار ہوا۔ اماں کہتی ہیں میں پاس بیٹھی، میں نے اپنے کانوں سے سنا حضور فرما رہے تھے اذہب الباس رب الناس واشفی انت شافی لا شفا الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ حضور نے پھونک ماری اور اپنے جسم پر ہاتھ پھیرا۔ اماں کہنے لگی میں نے سونے کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور میں نے کہا کملی والے یہ نوکری مجھے کرنے دے۔ میں نے کہا ذیب الباس رب اللہ واشفی انت شافی لا شفا الا شفاؤک شفاء اللہ یغادر سقما۔ اما کہتی میں نے بھی یوں کر کے پھونک ماری اور حضور کے چہرے اور حضور کے وجود پر ہاتھ پھیرنا شروع کیا۔ جب میں نے حضور کے سینے پر ہاتھ پھیرا رحمت والے نبی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا عائشہ اب دعاؤں کا وقت ختم ہو گیا ہے، عائشہ پڑھائی کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اماں کہتی میری چیخ نکلی، میں نے کہا یا رسول اللہ کیا کہہ رہے ہو؟ فرمایا عائشہ تجھے کیا پتا، دیکھ جبرائیل دروازے پر آ کے کھڑا ہو گیا۔ ادھر خبر پہنچا دی گئی فاطمہ آجا ابا سب کو چھوڑ کے جا رہا ہے۔ اما جان اپنی پیمد والی چادر، وہ 17 پیمد والی چادر، 16 پیمد کپڑے کے، ماں کو جو نکاح کے وقت چادر ملی ماں نے جنازے کے وقت وہ چادر اپنے پاس رکھ کے دکھائی اور کہا یہ میرے ابا جان نے مجھے رخصتی کے وقت تحفہ دیا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا آ گئی، حضرت عائشہ کہنے لگی ابا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور کے سینے پر ہاتھ پھیرا اور کہا ابو کہاں جا رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ اتنے
اتنے میں دروازہ بجا، اور دروازہ ایسے بج رہا تھا جیسے کوئی گاؤں والا دونوں ہاتھوں سے دروازہ بجا رہا ہے۔ اما فاطمہ تو زہرا دروازے پر گئی اور جا کے کہنے لگی تجھے پتا نہیں میرا ابا بیمار ہے، تجھے پتا نہیں میرے باپ پر آج بڑی تکلیف ہے، میرا باپ آج بڑا بےتاب ہے، چل پھر کبھی اور آنا۔ حضور نے فرمایا فاطمہ فاطمہ ادھر آ جا، اللہ اکبر۔ جب تو دروازے پر دیکھنے گئی کہ باہر کوئی بدو کوئی گاؤں والا دروازہ بجا رہا ہے، جبرائیل میرے پیروں کے پاس آ کے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کملی والے فاطمہ کو روکو، یہ کوئی بدو نہیں ہے، اسرائیل علیہ السلام باہر کھڑا ہوا ہے۔ اللہ نے اسے حکم دیا تھا، اللہ نے اسے ڈر دیا تھا کہ خبردار ابراہیم اسماعیل کے دروازے پہ جانا، جب تک اجازت نہ ملے میں محبت کے دروازے کو بھی تجھے بجانے کی ضرورت کوئی نہیں۔ باہر کھڑا جبرائیل، اسرائیل کھڑا۔ ایک کونے میں سے رونے کی آواز آئی، نہ حسن نظر آئے، نہ حسین نظر آئے، نہ ابو بکر، نہ علی، نہ عثمان نظر آئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ کون رو رہا ہے؟ اما فاطمہ بھی دیکھ رہی ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ بھی دیکھ رہی ہے، مائی حفصہ بھی دروازے پر آ گئی، مائی ام سلمہ بھی دروازے پر آ گئی۔ آپ نے فرمایا کون رو رہا ہے؟ جبرائیل پھر کونے میں کھڑے تھے، پھر پاؤں کی طرف آئے، یا رسول اللہ جب سے اللہ نے آپ کو دنیا میں بھیجا اس وقت سے ایک فرشتے نے التجا کی تھی، یا اللہ مجھے بھی جا کے آمنا سامنا اپنے نبی کا دیدار کرنے دے، اپنے نبی کا دیدار کرنے دے۔ کملی والے جب میں زمین پر آیا یہ فرشتے کو اجازت ملی ہے آپ کا دیدار کرنے آیا، ٹھیک ہے دیدار میں نے کرایا، دیدار اس نے کر لیا، اے جبرائیل بتا یہ رو کون رو رہا ہے؟ کہ کملی والے اس لیے رو رہا ہے اسے دیدار کرنے کا موقع ہی بہت کم ملا ہے اس لیے رو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا جبرائیل اللہ اکبر، اسرائیل کہاں ہیں؟ کب باہر کھڑے ہوئے ہیں؟ فاطمہ اللہ اکبر، اب آخری لمحات باقی رہ گئے، تیرے باپ کی جدائی کا وقت آ گیا۔ اللہ اکبر، اسرائیل علیہ السلام سامنے آ کے پاس کھڑے ہو گئے۔ اللہ اکبر، ادھر جبرائیل، ادھر وہ زمین پر آنے والا فرشتہ، ادھر اسرائیل ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے مجھے بھیجا، آرڈر دے کے بھیجا، خبردار اس کی منجی کے پائے کو بھی ہاتھ نہیں لگانا جب تک وہ اجازت نہ دے، اور اسے کہنا آپ کی مرضی، رہنا چاہتے ہو تو رہو، آنا چاہتے ہو تو آؤ۔ فرمایا جبرائیل آج تیرا محمد بہت تھک گیا ہے، جبرائیل میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں میری امت نے مجھے پتھر نہ مارے ہو، جبرائیل آج میں بڑا پریشان ہو گیا۔ اماں کہنے لگی کیا کہہ رہے؟ کہ فاطمہ اللہ اکبر، یہ پوچھ رہے رہنا ہے کہ جانا ہے؟ بس اللہم بالرفیق الاعلی، اب مجھے اللہ کے حوالے کر دو۔ سیدہ فاطمہ تو ذرا رضی اللہ تعالی عنہ حضور کا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگی واہ قریبا واہ قریبا، ہائے میرے باپ پہ مصیبت، ہائے میرے باپ پہ مصیبت۔ آپ رحمت والے نبی نے اپنا ہاتھ چھڑایا، سیدہ کا ہاتھ پکڑ کے سینے سے لگا لیا، فرمایا بیٹی آج کے بعد تیرے باپ کو کوئی پتھر نہیں مارے گا، آج کے بعد تیرے باپ کو کوئی مزمم نہیں کہے گا، آج کے بعد تیرے باپ کو کوئی کاہن ساحر نہیں کہے گا، آج کے بعد تیرے باپ کے راستے میں کوئی کانٹے نہیں بچھائے گا، آج کے بعد تیرے باپ پر کوئی اوجڑیاں نہیں پھینکے گا، آج کے بعد تیرے باپ کو کوئی ستائے گا نہیں، آج کے بعد تیرے باپ کے جسم سے لہو نہیں نکلے گا۔ سیدہ فاطمہ تو زہرا رونے لگی، کہنے لگی ابا جا، ابا بتا، ماں تو پہلے چلی گئی، اب ابا تو جا رہا ہے، بتا فاطمہ کس کا چہرہ دیکھ کے جیے گی؟ آپ نے سیدہ عائشہ کی طرف اشارہ کر دیا، آپ نے فرمایا عائشہ یہ یتیم ہے، محمد اسے تیرے حوالے کر کے جا رہا ہے، تیرے حوالے کر کے جا رہا ہے عائشہ۔ ادھر جبرائیل علیہ السلام کی طرف نگاہ اٹھی، فرمایا گھرانہ تو میں نے حوالے کر دیا، بتا امت کس کے حوالے کر کے جاؤں؟ جبرائیل اللہ اکبر، اس نے کہا تھا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اتنا دوں گا تو راضی ہو جائے گا، ابھی امت کا معاملہ تو درمیان میں پڑا ہوا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے جی میں بھی آیا، پھر آسمان کی طرف پرواز ہوئی، یا اللہ ادھر بیٹی ادھر بیوی ہے، حسن و حسین پاس پیروں پہ کھڑے ہوئے ہیں، یہ پھر بھی کہہ رہے بتا میری امت کا کیا بنے گا، تیرا میرا کیا بنے گا؟ جسے دکان پہ بیٹھ کے کبھی نبی یاد نہ آیا، جسے مکان میں بستر پہ لیٹ کے نبی یاد نہ آیا، چہرے کے پھول ماتھے پہ باندھ کے کبھی یاد نہ آیا، بیٹی کو لال جوڑا پہناتے کبھی یاد آیا؟ میرے عزیزو اللہ کی قسم وہ جاتے ہوئے یاد کر رہے ہیں، بتاؤ صبح سے لے کر 2 بج رہے ہمیں آج سارے دن میں نبی یاد آیا؟